جو ایک جمہوری تحریک کے لیے کہنا ہوتا ہے تو میری اس میں بچ جاتی ہے، ٹائم بچ جاتا ہے، اور میری عقل و فہم کا امتحان بھی لوگ پھر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں تک ہے۔ جی ضرور بولا، اچھا لوگ بولیں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان امتیاز عالم بھائی اس وقت بنی جب آئین پہ حملہ نہیں ہوا تھا، آئین سالم تھا، آئین اپنے شکل میں تھا، 26ویں ترمیمی 27ویں ترمیم فلانا ترمیم نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم چونکہ سیاسی لوگ تھے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ضرب اور زور کی بنیاد پہ قائم حکومت آئین پہ حملہ ور ہوگی، یہ آئین کا حملہ بگاڑے گی، یہ آئین کو کھاڑ پچھاڑ سے برباد کر دے گی۔ اس لیے یہ سب شروع ہونے سے پہلے ہم نے تحریک تحفظ آئین کی بنیاد رکھی، جس میں ہمارے ساتھ وہ بھی ساتھی شامل تھے، نام نہیں لیتا ان کا، جو سیاسی لوگ ہیں مذہبی پارٹیوں کے، دوسری پارٹیوں کے، یہ نام ہم نے اکٹھے مل کر مشترکہ مشورے سے رکھا کہ ایک ایسی تحریک کا نام رکھتے ہیں جس سے یہ آئین بچ جائے، جس سے ہم ہر پاکستانی سے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کی ترقی سے محبت کرتا ہے، اس کے ضمیر پہ ہم جا کے کھٹکھٹائیں، اس کو کریں، بسم اللہ کریں، اس اجتماعی دانش میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئے ہم یہ نہیں کہ ہم گھر سے چل کے یہ کہا ہے کہ ہم عالم فاضل لوگ ہیں، جناب علامہ صاحب ایران کے پڑھے ہوئے ہیں، جناب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، محمود پتہ نہیں کہاں کا پڑھا ہوا ہے، ہم پاکستان کے عام لوگ ہیں، اتنی ہی ہماری اس ملک کے ساتھ محبت ہے جتنی کسی اور پاکستانی کی ہے۔ ہم نے اجتماعی دانش سے بڑھ کر اس ملک کو برا سے نکالا۔ پاکستان کی ڈویژن ہوئی اور سب کنٹیننٹ کی ڈویژن ہوئی 47 میں، ہم سے زیادہ غربت انڈین کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ درجنوں زبانیں ان کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ ارملا کی عبادت کرنے والے خداؤں کی ان کے حصے میں آئی، ہم سے زیادہ فوج ان کے حصے میں آئی۔ وہ کہاں ہے، ہم کہاں گئے؟ انڈین نیشنل آرمی سکھ پٹھان یہ بلائے سب کچھ شامل تھے، یہاں بھی انہوں نے یہ کمال کیا، ہم نے پاکستان سے محبت میں 1947 میں نئے آئین بننے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ہم نے ضرورت محسوس کی، 1935 ایکٹ چلاتے رہے۔ وہاں چونکہ سیاسی قیادت مضبوط تھی، یہاں محمد علی جناح صاحب شریف آدمی تھے، اکیلے تھے، لیاقت علی خان تھے، باقی سارے ہمارے فیوڈل جا کے جمع ہو گئے تھے، پنجاب کے، سندھ کے، پشتونوں کے، جنہیں اس سروکار لینے تھے کہ آئین کیا بلا ہوتا ہے یا حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو ایک پابندی لگ گئی تھی کہ آپ ہمارے مخالف تھے۔ 47 سے ہم نے چلایا 71 تک، 1935 ایکٹ کے تحت، وہاں انہوں نے اپنا نیا آئین بنایا۔ پھر یہ جو جس آئین کو ہم بچانے ابھی نکلے ہیں، یہ متحدہ پاکستان کے لیے بنا تھا۔ ہم نے پھر بھی کہا بابا ٹھیک ہے اسی کو چلاؤ، لیکن وہ قوتیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں یا ان کی وژن ہے کہ وہ آسمان سے گرے ہیں، وہ بحرانوں کے ماہر ان سے سنبھال سکتے ہیں، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آپ بالکل ایک ڈوبتے جہاز کی SOS میسج سمجھیں، جس طرح جہاز ڈوبنے کو ہوتا ہے، اس کا SOS میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لیڈر ہیں ہمارے فالو کو، آپ کہتے ہیں بسم اللہ ہمارا ساتھ دو، ہمیں لیڈ کرو۔ کس چیز کے لیے لیڈ کرو؟ کہ یہاں ایک آئین ہوگا، یہاں ایک منتخب پارلیمنٹ ہوگی، وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے مینیجیٹ کرے گی، ہمسایوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے کی بات ہوگی۔ ہم نے چونکہ ارتقائی عمل کو روکا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لیڈرشپ بنانے میں ناکام رہے، ہم روح مہینتات ہوئے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارے بحران ہم سے بڑے ہیں۔ پاکستان جن بحرانوں میں ہم جہد بحرانوں میں گرا ہوا ہے، وہ باہر کے نہیں ہیں، وہ ہم سے اندر کے ہیں، ہم نے کیے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، پاکستان کے لوگ۔ لیکن ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں۔
ہمارا ہمسایہ انڈیا ایک ساتھ تھے. آج بھی امتیاز بھائی کو جو جاتے ہیں میرے یہ ساتھی, آج بھی اب انڈیا میں جائیں وہاں کی غربت ہم لوگوں سے زیادہ ہے. ان کی جو دہشت پسند لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں سے زیادہ دہشت پسند ہے. آبادی ان کے اربوں میں ہے. آدھے کپڑے پہنے آدھے کپڑے لوگ پہن رہے ہوتے, لیکن انہوں نے اپنی عوام کی یہ تربیت کی کہ جب اندرا گاندھی نے بھی آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی, ایمرجنسی لگانے کی, جیل بھیج دیا اور اقتدار سے باہر پڑ گئے. ہم نے یہ ارتکاب بند رکھا. اب برداشت وہ نہیں ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بحران بڑے ہیں. بھائی میں نے الیکشن سے پہلے کون سنتا ہے غریب پشتون مذاق میں ایک ضروری سے استعمال کرتے ہیں کہ غریب اللہ کے عذاب پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. ہم کون تھے آئین کی بات کرنے والے؟ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان الیکشنوں کا مقابل نہیں ہو سکتا. پہلے اس میں 31 روزہ قومی کانفرنس بلائیں جس میں جرنیلوں کو بلائیں, ججوں کو بلائیں, پولیٹیشنز کو بلائیں, اقتصادی ماہرین کو بلائیں, سب کو بلائیں تاکہ ہم 3 دن بیٹھ کے اجتماعی دانش سے رول آف دی گیم طے کر کے پھر جائیں. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب حالت یہ ہے, ہم آئے ہیں لوگوں کو نہ کرے کہ کوئی کہتا ہے ہم سے منتیں, ہم کسی چیز سے منت نہیں کرتے. ہم نے تو اس وقت بھی منت نہیں کی جب آپ جمہوریت کا نام نہیں لے سکتے تھے. بات یہ ہے, ہمارے ساتھ یہ ساتھی شامل ہوئے ہیں, شاید میرے خوش فہمی ہے, ہم اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اندھیرا ختم ہوا, لوگ آنے شروع ہوئے, اس کی تلاوت آج کسی نے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی نصرت, اللہ کی امداد آپ کے ساتھ ہے. اس کے وہ نشانی یہ ہے کہ لوگ فوج در فوج تاریخ آپ کی تاریخ میں شامل ہو گئے. تو میرے خیال میں ہماری ابتدا ہو گئی ہے, لوگ آ رہے ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور اجتماعی دانے سے بسم اللہ کر کے الحمد للہ پڑھ کے اپنی تاریخ پہ چلیں. ہم نہ پاگل ہیں, نہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ ظالم کے منہ سے چھیننے کی ہمیں کیا سزا ملے گی. تھپڑ بھی لگے گی, ڈنڈے بھی ہوں گے, ماردار بھی ہوگی. لیکن یہ تمام دنیا کے عظیم انسانوں کا, چاہے وہ پیغمبران تھے, چاہے وہ اچھے ہادی لوگ تھے, چاہے وہ انقلابی تھے, ان کا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ وقت کے ظالم کے سامنے کھڑا ہونا. یہ تمام دنیا کے مذاہب کا پیغام ہے. جو آدمی جس کو اللہ پاک وہ کرتے تھے, پیغمبر یا نبی مانتے تھے, اس میں یہ خوبی ہونی ضروری تھی کہ وہ ظالم ترین حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو. پھر اس کے لیے اللہ پاک کا ٹیسٹ کیا تھا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں, آپ میرے نبی ہیں, میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ جنت جائیں گے, فلاں کریں گے, لیکن ایک ٹولہ انسانوں کا جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ نے